من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات کلاس 9۔ آج ہم الدرس الاول جیم میں سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے۔ اس میں یہ دال والی عبارت واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور یہ اگلی عبارت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ دو عبارات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب یہ پہلی جو عبارت ہے، یہ عبارت آپ کے پیج 7 پر یہ آخری لائن جو ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةٌ، اور اس کا ترجمہ یہاں نیچے ہے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں سے گناہگار ہیں۔ اس کا ترجمہ جو ہے نا، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہے۔ اس کا ترجمہ اتنا ہے۔ اور اگلی جو عبارت ہے اس کا ترجمہ بھی نوٹ کریں، یہ آپ کے پیج 8 پر یہ آخری آیت جو ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم، نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ تو یہ ان عبارات کا ترجمہ کتاب میں یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا۔ کل ہم نے پڑھا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی عبارت کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ، عبارت ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کے بعد اس عبارت کا مفہوم جو خاص نقطہ ہے وہ لکھنا ہے، وہ بیان کرنا ہے، اور پھر اس عبارت کی وضاحت، تشریح، ایکسپلینیشن، ڈیٹیل بیان کرنی ہے ہیڈنگ کی صورت میں۔ تو ابھی پہلی جو عبارت ہے یہ دال والی عبارت وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةٌ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور اس فتنے سے ڈرو لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةٌ، جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کی گرفت میں صرف گناہگار لوگ مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب ہم دوسری بات جو ہے مفہوم بیان کریں گے۔ مفہوم اس آیت کا یوں بنتا ہے، سورۃ الانفال کی اس عبارت جو کہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی فتنے کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اجتماعی فتنہ کیا ہے؟ اجتماعی فتنے سے مراد یہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو برائی کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو گناہ کے کام کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو گناہ کے کام تو نہیں کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن اگر یہ نیک لوگ، برائی نہ کرنے والے لوگ، اگر ان برائی کرنے والوں کو برائی سے نہ روکیں، ان کو نہ سمجھائے، ان کو نہ بتائے، ان کو نہ کہیں، تو ان نیک لوگوں کا ان کو نہ کہنا یہ بھی ایک برائی ہے، کیونکہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان کو آپ برائی سے روکیں گے، ان کو بتائیں گے، کہیں گے، سمجھائیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کا نہ کہنا یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ اجتماعی فتنہ ہے، وہ بھی گناہ میں مبتلا ہیں گناہ کی کرنے کی وجہ سے، اور آپ جو ان کو نہیں سمجھاتے ہیں تو یہ بھی ایک لحاظ سے گناہ کا کام ہے۔ اجتماعی فتنہ، سورۃ الانفال کی اس عبارت جو کہ 25 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اس فتنے سے ڈرو، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، تم اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالم لوگوں پر نہیں آئے گا۔ ظالم سے مراد ظلم کرنے والے، جو بندہ گناہ کا کام کرتا ہے وہ ظالم ہے۔
بلکہ تمام لوگ چاہے نیک لوگ ہوں اس کی زد میں آئیں گے۔ گناہگار تو گناہگار ہے، ان کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، لیکن جو معاشرے میں نیک لوگ ہیں وہ بھی ان کو دعوت نہ دینے کی وجہ سے، ان کو نہ سمجھانے کی وجہ سے یہ لوگ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کو امر بالمعروف، نیکیوں کی دعوت دینا، اوروں کو اچھائیوں کی دعوت دینا، ونہی عن المنکر، اور اوروں کو برائیوں سے روکنا۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نیک اعمال کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں۔ خود بھی ہمیں نیک کام کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی دعوت و تبلیغ ان کو کہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ خود بھی اپنے آپ کو برائی سے بچانا چاہیے۔ ہم خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کے لیے ان کو روکیں۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جب نافرمانی عام ہو جائے گی، میری امت میں جب نافرمانی گناہ کے کام عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا، یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، نیک لوگ ہوں گے۔ تو میں نے پھر عرض کی، یعنی ام سلمہ فرماتی ہے میں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو عذاب کیوں دے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک لوگوں پر بھی دنیا میں ویسا ہی عذاب آئے گا جیسا کہ گناہگاروں پر، لیکن نیک لوگ جو ہیں یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور مغفرت حاصل کریں گے۔ یعنی قیامت کے دن یہ نیک لوگ جو دنیا میں گناہگاروں کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوئے تھے، یہ قیامت کے دن ان لوگوں سے جدا ہو جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ ان سے بچا دے گا۔ تو اس پہلی عبارت میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب میں صرف اور صرف گناہگار لوگ مبتلا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نیک لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ اب جو دوسری عبارت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے، نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اب اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ سورۃ الانفال کی اس آیت، کون سی آیت ہے؟ 28 سورۃ الانفال کی 28 آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ کے معنی ہے آزمائش اور یا معنی ہے امتحان قرار دیا ہے۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ آزمائش، امتحان وغیرہ۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ فتنے کے کئی معنی ہیں، جیسے ابھی ہم نے جو عبارت پڑھی وَاتَّقُوا فِتْنَةً، یہاں فتنے سے مراد ہے گناہ کا کام۔ فتنہ کا ایک معنی ہے گناہ کا کام، اور یہ اگلی آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہاں فتنے سے مراد ہے آزمائش، امتحان، جانچنا، پرکھنا، معلوم کرنا۔ اور اس کے علاوہ بھی فتنے کے اور معنی ہیں، جیسے آپ آگے پڑھیں گے یہ وَقَاتِلُوا، یہ پیج 15 پر وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں فتنے سے مراد ہے کفر و شرک کا فساد۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنے کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر استعمال ہوا ہے اور اس کے کئی معنی ہیں۔ یہاں پر ایک معنی جو ہے فتنے سے مراد ہے گناہ،
ایک معنی ہے جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں فتنے سے مراد ہے آزمائش، اور آگے جب آپ جا کر پڑھیں گے وہاں فتنے سے مراد ہے کفر و شرک کا فساد۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال کو اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے، یعنی تمہارے پاس یہ مال و دولت جو ہے اور یہ تمہاری جو اولاد ہے یہ آپ کے لیے ایک فتنہ ہے، یہ آپ کی ایک آزمائش ہے، یہ آپ کے لیے ایک امتحان ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل کو پڑھیں، پہلے ہم نے ترجمہ کر دیا، مفہوم ہو گیا، اب تیسری بات کون سی ہے عبارت میں؟ اس کی ڈیٹیل کو بیان کرنا، وضاحت کو۔ مال کیسے فتنہ ہے؟ یہ مال کیسے فتنہ، یعنی یہ کیسی آزمائش ہے، کیسا امتحان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال و دولت دیا ہے، اگر آپ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر خرچ کریں گے یا کمائیں گے تو یہ مال آپ کے لیے دنیا میں بھی باعث خیر و برکت بنے گا اور آخرت میں باعث نجات بن جائے گا۔ اگر آپ مال کو خرچ کریں گے یا کمائیں گے صحیح طریقے کے مطابق تو دنیا میں آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہے اور آخرت میں نجات بنے گی، آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ اور اگر مال و دولت کو گمراہی کے لیے ناجائز کاموں میں خرچ کیا جائے یا ناجائز کاموں کے ذریعے سے مال و دولت کو حاصل کیا جائے تو ایسا مال و دولت دنیا میں بے برکتی، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، اس پر انسان کو کوئی اطمینان، سکون، چین، راحت نہیں ملتی ہے، اس کا دل جو ہوتا ہے وہ غمگین ہوتا ہے، غم میں مبتلا ہوتا ہے اور عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن ہر کسی سے 4 سوالات ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا، میں نے آپ کو جو جوانی دی تھی، آپ نے جوانی کہاں گزاری ہے، جوانی میں آپ نے کیا کیا ہے؟ دوسرا ایک سوال یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جتنا علم تھا آپ نے اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا ہے؟ اور ایک سوال یہ ہوگا، آپ نے مال و دولت کو کہاں سے کمایا، کمانے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک سوال یہ بھی ہوگا، آپ کے پاس جو مال و دولت تھا آپ نے اس مال و دولت کو کن کاموں میں کہاں پر خرچ کیا؟ اگر مال و دولت کو جائز طریقے سے کمایا ہے اور جائز طریقے سے استعمال کیا ہے تو یہ دنیا میں باعث خیر و برکت، آخرت میں نجات، اور اگر مال و دولت کو کمایا ہے یا خرچ کیا ہے ناجائز طریقوں سے تو دنیا میں بے برکتی، عذاب کا ذریعہ اور آخرت میں بھی عذاب الہی کا سبب بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان لکل امت فتنۃ، یقیناً ہر ایک امت کا ایک فتنہ ہے، ہر ایک امت کی ایک آزمائش ہے، وفتنۃ، اور امتی، اور میری امت کا جو فتنہ ہے، میری امت کی جو آزمائش ہے، المال، وہ مال و دولت ہے۔ یعنی آج اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اکثر مسلمان بھائی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم مال و دولت کو کہاں سے کما رہے ہیں، یعنی یہ دیکھتے نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، جائز کاموں میں خرچ کر رہے ہیں کہ ناجائز کاموں میں۔ تو یہ نہ دیکھنا کہ کہاں سے کما رہا ہوں، کس طریقے سے کما رہا ہوں، کہاں پر خرچ کر رہا ہوں، کیسے خرچ کر رہا ہوں، تو ایسا مال ایک بندے کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ مال و دولت کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ اب اولاد کیسے فتنہ ہے، اولاد کیسی آزمائش ہے؟ اگر اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش دین کے مطابق کیا جائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا پابند بنایا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، یہ نیک اولاد جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ ایک مسلمان جب فوت ہو جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد اگر اس کی اولاد نیک و صالح ہے اور وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو
تو ان کے نیک اعمال، اولاد کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے جو اجر و ثواب بنتا ہے وہ ان کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نیک اولاد کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر کسی نے اولاد کی تربیت دین کے مطابق نہ کی تو یہ جو اولاد ہے جو دنیا میں ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، یہ آخرت میں والدین کے لیے عذاب جان، تو یہ آخرت میں والدین کے لیے عذاب جان بن جائے گی، عذاب کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اگر کسی نے مال و دولت کو جائز طریقے سے کمایا اور اولاد کی اچھی طرح تربیت کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ آپ جو نیک اعمال کریں گے، صحیح طریقے کے مطابق کمائیں گے، صحیح طریقے کے مطابق بچوں کی تربیت کریں گے تو ایسے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے کہ مال اور اولاد کی محبت میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ناکام نہ ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ مال و دولت کی اور اولاد کی محبت میں پڑھ کر جائز ناجائز طریقوں کو نہ دیکھتے ہوئے اور بس کمانے میں رہیں، نہ، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق آزمائش میں ناکامی کی صورت میں عذاب کی سخت سزائیں بھی ہیں۔ اگر مال و دولت کی کمانے میں، خرچ کرنے میں، اولاد کی محبت میں ہم پڑ گئے ناجائز طریقے سے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی سزائیں بھی ہیں۔ اور اگر ہم نے صحیح طریقے کے مطابق بچوں کی تربیت کی، صحیح طریقے کے مطابق مال و دولت کو کمایا، خرچ کیا، تو ایسے میں کامیابی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم کا وعدہ بھی ہے۔ تو ان دو آیات میں یہ پہلی جو آیت ہم نے پڑھی، پہلی جو عبارت وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں چاہیے جن کو ہم برائی میں دیکھیں ان کو سمجھائیں کہ یہ برائی کے کام ہیں، ان سے بچیں۔ اور دوسری آیت سے ہم نے یہ سیکھا، یہ حاصل ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جائز طریقے سے مال و دولت کو کمائیں اور جائز کاموں میں مال و دولت کو خرچ کریں، اور والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے دینی تعلیمات کے مطابق اولاد کی پرورش کریں، تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔